کوئی شخص اگر نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ کھیلے تو سزا اس سے سخت ہو سکتی ہے، لیکن پاکستان میں بلیک وارنٹس وغیرہ جو ہے نا وہ ختم ہوئے میں نا، جو ڈیتھ پینلٹی نہ ہوتی ہے نہ ایگزیکیوٹ ہوتی ہے، کسی کو سزائے موت ہو بھی جائے تو وہ سمجھ لیں عمر قیدی ہے. تو انہوں نے بیسیکلی اس کو ان کو کیا ہے کہ یہ 10 ایئرز امپریزنمنٹ ہے. اور اس میں اب اگلی چیز دیکھیں، عمر کیا کتنی ہوتی ہے ٹوٹل؟ 14 ایئرز ہے نا جی. وہ تو 14 ایئرز ہے، لیکن جو پہلے کہتے تھے نا ڈے اینڈ نائٹ کاؤنٹ ہوتی تھی، وہ پھر جنرل پرویز مشرف صاحب کا جب زمانہ تھا تو اس کے بعد وہ پھر ڈے اینڈ نائٹ ایک کاؤنٹ ہوتا ہے. پہلے ڈے اور نائٹ 2 کاؤنٹ ہوتے تھے، یعنی 2 دن کنسیڈر ہوتے تھے. اب اس میں ایک اور چیز ہے کہ اب یہ جو لانگ سینٹنس ہے تو لانگ سینٹنس میں جو سسپینشن ہے وہ تو شاید میرے سے فوری سماعت کے لیے مقرر ہو جائے گی، بیل میٹر جسے کہتے ہیں. لیکن یہ اس میں معاملے میں بیل جو ہے وہ عمومی طور پر لانگ سینٹنس جب ہوتی ہے تو وہ سسپینڈ نہیں ہوتی، تو پھر وہ مین اپیل میں ہی میٹر ڈیسائیڈ ہوتا ہے. اور وہ میل اپیل آج کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2017-18 کی جو اپیلیں ہیں وہ چل رہی ہیں. تو اس توقع سے دیکھا جائے تو کم سے کم جو ہے 1.5 سے 2 سال بعد ان کی باری آئے گی مین اپیلز جب ان کی سماعت کے لیے مقرر ہوں گی ہائی کورٹ میں. چوہدری صاحب دیکھیں، وہ بانی پی ٹی آئی اگر 10 سال آج سزا ہو گئی تو میں حساب کتاب لگا رہا تھا 72-73 سال ان کی ایج ہے، تو اگر وہ اسی طرح ایکسرسائز کرتے رہے بائی دا ٹائم ہی وڈ ٹرن لائک 82-83، سو ول ہی بی اسٹل اسٹینڈنگ آن ہز فیٹ، یا پھر ظاہر اس عمر میں ویل چیئر کی ضرورت بھی پڑ جاتی ہے. تو ہاؤ ڈو یو سی آل دس ہیپننگ؟ 2 باتیں ہیں نا. ایک تو آج آپ کے جو چہتی پارٹی ہے ان کے میں 10-15 بیانات پڑھ چکا ہوں، وہ آپ کو سنائیں گے جی. وہ جناب سزا تو بڑی کم دی گئی ہے. ان کا تو دل کرتا ہے کہ جی جائیں اور وہ تارا مسیح کا جو خاندان پھانسیاں دیتا ہے ان کی جگہ یہ خود ہی آج ہی رات کو 2 بجے عمران خان اور شاہ محمود کو لٹکا دیں، تاکہ جو ابھی تک ان کو پلے کچھ نہیں ملا، جو یہ پاپڑ بیلتے رہے ہیں، جو انہوں نے جوتے گسائے اپنے، آج تک عوام ان کو ماننے اور ان کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے. سوائے کہاں کہاں کوئی پاکٹ ہو جائے تو ہو جائے، ادروائز جنرلی پیپل آف پاکستان آر ناٹ ولنگ ٹو ایکسپٹ نواز لیگ ایز اے پاپولر پارٹی اور پاورفل پارٹی. اور وہ اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ بالکل قصہ ختم کرو آج رات ہی، ہمیں کوئی اسکواڈ ایک بنا کے جانا چاہیے، لیڈ بائی نواز شریف اینڈ شہباز شریف اور خواجہ آصف اور اس طرح کے دوسرے، کہ یہ خود ہی پھانسی لگا دیں، بس کافی قصہ ہو گیا. بہت برا ہوا ہے اس ملک کے ساتھ جو عمران خان فیلڈ بھی آئے ہیں، تو یہ ان کی تو یہ ہے. لیکن پاکستان کے لوگ یہ مانتے نہیں ہیں. 2 دن پہلے 790 جگہوں پر ریلیز نکالی گئی ہیں، کہیں 10 بندے اور کہیں 10,000 اور کہیں 20,000 اور کہیں انگنت. تو وہ لوگ دے آر بیک ان فیلڈ، اور یہ چاہتے تھے کہ یہ پی ٹی آئی جو ہے یہ تصادم کی طرف جائے اور ان کا تصادم ہو، اور پھر جی وہ 9 مئی ہو گیا دوبارہ تو الیکشن نہ ہو. تو انہوں نے بڑا سنجیدگی سے انکلوڈنگ دی ون ہو ہیز بین کنوکٹڈ انہوں نے کہا جی الیکشن کا اوپر توجہ دیں، اس کو چھوڑیں. تو یہ سزا نہ ٹھہرنی ہے نہ ٹھہرے گی، نہ اب اور 2-3-4 کیس ہے، فکر نہ کریں، ان میں دلوائیں 2-4 اور بندے ان کی دیہڑی لگنے دیں، کیا فرق پڑتا ہے. کراچی میں گرفتاری ہوئی ہے پتہ نا، وہ میں سنائیں گے. کراچی میں توشہ خانہ کیس کا بھی ناظرین وہ بھی کنکلوژن کی طرف ہے، اور کسی ٹائم بتایا ہی جا رہا ہے کہ اینی ٹائم سون اس کے اوپر بھی ہمیں جو ہے خبر مل جائے گی کہ جو ہے سزا ہوگی. ظاہر ہے اس کے اوپر جو بھی سزا دینی ہے، جزا دینی ہے، انہیں چھوڑنا جو بھی ہے اس کا پتہ چلے گا. تو بجے بتا رہا ہے ویسے کیس کی جو چیزیں یہی بتا رہی ہیں کہ شاید سزا ہوگی اس میں. ہاں بالکل جی، اس میں تو کوئی میرٹس اس کے بتا رہے ہیں کہ سزا ہوگی، تو اس میں خالی اکیلے بانی چیئرمین کو نہیں ہوگی، بشرا بی بی بھی شامل ہوں گی. بشرا بی بی کو اچھلی پی رہے. نہیں ظاہر ہے ناظرین، اگر چوہدری صاحب اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ وہ جنہ کھادیاں گاجراں ٹیڈو نہ پیڑ، تو اگر کسی نے غلط کام کیا تو پیڑ ہونی ہے نا، پھر کون. پاکستان کے اندر ناظرین عدالتیں آزاد ہیں اور عدالتوں کے اندر سارے کیسز چل رہے ہیں. ماضی کے اندر آپ کراچی میں کیا ہوا ہے 2018 کراچی میں چوہدری صاحب گرفتار ہو گئے ہیں جنہوں نے وہاں پر ایس ایچ او کو زخمی کیا تھا نا، جو پولیس پر تشدد کیا تھا. ان کو وہ گئے تھے ہائی کورٹ میں، تو ہائی کورٹ سے باہر نکلتے گئے تو پولیس نے پکڑ لیا، پھر ان کو وہ ضمانتیں کرانے کے لیے گئے تھے. اسی وقت پھانسی لگاؤ. ایک ایس ایچ او کو اس نے حملہ کیا اور ایک پارٹی کا جو پاپولر لیڈر اس کے گھر میں جب
یہ لوگ گھس گئے اور ہزاروں لاکھوں وہاں بلٹ فائر کیے، اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے. انہوں نے گھر کے اندر وہ پیٹرول بم رکھے ہوئے تھے، پتہ نہیں اور بھی کوئی اس طرح کی چیزیں رکھی ہوئی تھی. ڈی آئی جی آپریشن آپ کے اسلام آباد کے گئے تھے نا، گھٹنا تو لوا اچھا ناظرین آگے بڑھتے ہیں. حکم پر گئے تھے وہاں پر سمن جو ہے نون کے جو لیڈران ہیں انہوں نے اس کے اوپر اپنی رائے دی اور جو انہوں نے ایکسپلین کیا اور بڑا انٹرسٹنگ قسم کا افسوس ہے، رد عمل ہے. وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے یہ ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں کہ شام غریباں جو کس طرف ہے. جاوید لطیف صاحب نے بڑا انٹرسٹنگ بیان دیا، وہ واقعی پریشان ہے اس سزا کو دیکھ کے، اور پاکستان مسلم نون لیگ کے سینئر لیڈر ہیں، وہ اب بتائیں کہ شام غریباں ہیں کہ شام کچھ اور ہے. پہلے ناظرین یہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کے لیڈران ہیں ان کا جو رد عمل ہے اس کے اوپر وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. پولیٹیکل رسک لیا تھا عمران خان صاحب نے جب جلسے میں یہ کاغذ لہرایا تھا. جب آپ وزیر خارجہ ہوتے ہیں یا وزیر اعظم ہوتے ہیں تو ریاست کے سیکرٹس کو اپنے سیاسی مقصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. یہ سیاستدانوں کے نام کے اوپر بھی ایک مقدمہ دبا ہے کہ آپ اسٹیٹ سیکورٹی جو ہے اس کے اوپر بارگین کرنا شروع کر دیں. عدالت نے نرم سزا انہیں دی ہے چونکہ یہ ایک بہت ہی حساس معاملہ ہے. ان کو جو سزا ملی ہے شاید جس طرح کی انہوں نے لاپرواہی کی ہے، جس طرح کا انہوں نے جرم کیا ہے پاکستان کے اہم قومی سلامتی کے معاملات کے ساتھ، بہت رعایت والی سزا ہے. دیکھیے سائفر کیس کی سزا ہے تو میرٹ پہ، یہ کوئی الگ قانون سے ہٹ کے نہیں کوئی چیز. اگر کوئی خفیہ دستاویز دکھائے گا تو پاکستان کا قانون بدل لیں پھر. ناظرین یہ تو ظاہر ہے آپ نے دیکھا، لیکن آج جو ہے کسی ایک ٹیلی ویژن چینل کے اوپر جب ان سے پوچھا گیا تو جاوید لطیف صاحب نے کچھ کہا کہ ایسا لگ رہا ہے شاید وہ جو ہے نا ان کا وہ صابن ذرا تھوڑا سا سلو ہے. ان کو یہ سمجھ آئی چوہے صاحب کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی پی ٹی آئی کے جو لیڈران کو آپ نے سزا دے کے ایگزیکٹلی الیکشن سے 9 دن پہلے تو ایک ان کے لیے ایک سمپتھی ویو مزید آپ کریٹ کر رہے ہیں. یہ پہلے کر دیتے یا بعد میں کر دیتے تو اسے کیا فرق پڑنا تھا. اور یہ جو خاص طور پر مجھے تو یہ بھی لگ رہا ہے کہ ان کے جو یہ خاص طور پر یہ جو پروسیکیوشن ہوئی ہے وہ ایک دن میں آپ نے 25-30 کر دی ہے. زیادہ وکلاء کا یہ خیال ہے کہ یہ تھوڑا سا چیلنج ہوگا. ظاہر ہے کورٹ کے اندر 2-3 دن کے اندر یہ آپ نے سارا کام ہی نپٹا دیا. ڈیفنس کونسل بھی ان کے جو ہے آپ نے نہیں ان کو جرا کرنے دی. سو وہ خود پیش نہیں ہوئے نا جی. جاوید لطیف صاحب جو ہے نہیں ہو رہے تھے، 3 ہیرنگ پر نہیں آئے تو پھر چوتھی ہیرنگ پر تو سر نہیں ہونا. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں.